رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں مسلمان آخری عشرے کا اعتکاف بہت جوش و خروش سے کرتے ہیں تاکہ شب قدر حاصل کر لی جائے۔ میں بھی کافی عرصے سے مختلف مساجد میں جو اعتکاف کے دوران تربیتی سیشنز ہوتے ہیں ان کو اٹینڈ کر رہا ہوں، جس میں بہت کچھ سیکھنے کو اور سکھانے کو ملتا ہے۔ تو کافی کچھ باتیں جو میں نے سیکھی ہیں، جو کتابوں کے اندر بھی لکھی ہوئی ہیں، ان کے علاوہ تجربات بھی، ایکسپیرینس بھی ہیں، وہ آج میں نے نوٹ کی ہیں کہ ایک اعتکاف کرنے والے کو اعتکاف سے پہلے اگر ان بنیادی باتوں کا پتہ چل جائے تو اس کا اعتکاف ایک خوبصورت، ایک زبردست اعتکاف ہوگا۔ جب وہ اعتکاف سے واپس جائے گا تو اس کے چہرے پر واقعی عبادت کا نور ہوگا، نہ کہ کریموں کا نور ہوگا۔ جی ہاں، میں نے بھی کچھ ایسے لڑکے دیکھے ہیں کہ اعتکاف میں راتوں کو دیکھا کہ جی کریم لگا رہے ہیں۔ بھائی یہ کیا کر رہے ہو بھائی؟ راتوں میں وہ بھی مسجد میں کریمیں چل رہی ہیں۔ اب وہ اصل میں بات میں پتہ چلتی ہے کسی طریقے سے کہ جی یہ چاہتے ہیں کہ جب ہم یہاں سے واپس جائیں تو لوگ کہیں کہ بھائی سبحان اللہ، عبادت کا نور آ گیا، میرے لال کے چہرے پر، میرے بیٹے کے چہرے پر جو ہے وہ چاند نکل آیا ہے۔ اب ان کو کیا پتا کہ چاند نکل آیا ہے یا زبردستی کا چاند نکالا ہے۔ تو بہرحال کریموں کا نور نہ ہو بلکہ اعتکاف کا نور ہو، عبادت کا نور ہو، نمازوں کا نور ہو، تہجد کا نور ہو، دعا کا نور ہو۔ یہ وہ نور ہوتا ہے جو الگ ہی جھلکتا ہے۔ اس کے لیے کریموں کی یا گورے رنگ کی ضرورت نہیں ہے۔ گورے رنگ کا ہونے کا مطلب نور نہیں ہوتا۔ نور ایک کشش ہوتی ہے جو اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے۔ اللہ کریم یہ نور آپ کو بھی، مجھے بھی، ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اپنے خاص کچھ پوائنٹس بیان کرنے سے پہلے سب سے پہلے سمجھنا ضروری ہے کہ اعتکاف کا مطلب کیا ہے، اس کے فوائد کیا ہیں، اس کے فضیلت کیا ہے۔ دیکھیں، اعتکاف کا مطلب ہے کہ اپنے آپ کو دنیاوی کام کاج سے، دنیاوی مصروفیات سے بالکل فارغ کر کے اللہ کے گھر کے اندر بونڈ کر دینا، اللہ کے گھر کے اندر ٹھہر جانا، اس لیے کہ بس اللہ ہی اللہ ہو، اللہ کی عبادت ہو، اللہ سے دعا ہو، نمازیں ہوں، روزہ ہو، قرآن پاک کی تلاوت ہو، اللہ کی بس عبادت ہو۔ اپنے آپ کو بالکل اللہ کے لیے فارغ کر لینا اور یہ نیت کرنا کہ یا اللہ جب میں یہاں سے اٹھوں گا تو مجھے گناہوں سے پورا پاک کر دینا، میری توبہ کو قبول فرمانا اور مجھے ایسا ستھرا کر دینا کہ بس میں دوبارہ نئے سرے سے نیکیاں شروع کروں اور مجھ سے سدا کے لیے راضی ہو کر داخل جنت فرما دینا۔ یہ ایک عزم ہوتا ہے اللہ کو راضی کرنا۔ تو یہ ایک ایسا بندہ ہے جو کہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے، کیونکہ یہ اعتکاف کرنے والا فرشتوں کی مثل ہو جاتا ہے۔ آپ فرشتوں کو دیکھیں نا، فرشتے ہر وقت اللہ کی عبادت میں، اللہ کی تسبیح میں مصروف ہوتے ہیں۔ تو جو اعتکاف کرنے والا ہوتا ہے یہ بھی تو نہ کاروبار پہ جا رہا ہے، نہ کام پہ جا رہا ہے، نہ گھریلو ٹینشن ہے، نہ جھنجھٹ ہے، نہ ادھر ادھر کی کوئی فکر ہے، نہ کوئی کام کاج ہے، بس اللہ کی عبادت ہے۔ فرشتے بھی اللہ کی عبادت میں ہر وقت مصروف ہیں۔ تو اب اعتکاف کرنے والا کوئی عام شخص نہیں ہے بلکہ یہ فرشتوں کی مثل ہے۔ دوسرا اعتکاف کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اسے تمام عبادتیں آسانی سے کرنا میسر آ جاتی ہیں۔ جو گھر میں ہوتا ہے اسی کبھی نماز چھوڑ جاتی ہے، تہجد چھوٹ سکتی ہے، رات کی عبادت کبھی وہ کر سکے نہیں کر سکے، لیکن جو مسجد میں ہے، اللہ کے پاک گھر کے اندر ہے، اس کو نمازیں بھی ملا کرتی ہیں، اس سے تمام عبادتیں بآسانی ہو جایا کرتی ہیں، کوئی رکاوٹ اس کے سامنے نہیں آتی۔ اور تیسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اعتکاف کے علاوہ یہ اعتکاف کرنے والا جو نیکیاں کر رہا ہوتا تھا، مثال کے طور پہ وہ والدین کی خدمت کر رہا تھا، وہ لوگوں کی مدد کر رہا تھا، وہ غریبوں کی امداد کر رہا تھا، وہ زکوٰۃ خیرات تقسیم کر رہا تھا، وہ جس کے حلال کمانے میں مصروف تھا، وہ مریضوں کی عیادت کر رہا تھا، تو یہ تمام کام وہ چونکہ اعتکاف میں وہ نہیں کر پا رہا، جیسے ماں باپ کی خدمت نہیں کر پا رہا، تو اللہ کریم اعتکاف کرنے والے کو ان تمام نیکیوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور ایک اور فائدہ یہ ہے کہ اعتکاف کرنے والے کو لیلۃ القدر مل جاتی ہے۔ یعنی اعتکاف کا تو بنیادی ایک مقصد یہ بھی ہے نا کہ لیلۃ القدر حاصل ہو جائے، اور جو لیلۃ القدر ہے وہ رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں ہے۔ تو الحمدللہ مساجد میں اس بات کا اہتمام ہوتا ہے، انتظام ہوتا ہے کہ اس رات کو خصوصیت کے ساتھ عبادت میں گزارا جائے۔ لیکن اگر کوئی شخص پھر بھی عبادت نہیں کر سکا ایکسٹرا، لیکن وہ عشاء کی نماز باجماعت پڑھ لیتا ہے، فجر کی نماز باجماعت پڑھ لیتا ہے، تو یہ تو وہ شخص ہے جس کو پوری رات عبادت کا ثواب اللہ کریم عطا فرماتا ہے، گویا کہ پوری رات عبادت کرنے والے کی طرح ہے نا۔ اور دوسرا یہ کہ اگر یہ کوئی پوری رات عبادت نہیں بھی کر سکا ہے، بس فرض اور عشاء پڑھے سو گیا، لیکن یہ تو اعتکاف میں ہے۔ اعتکاف کرنے والا وہ ہوتا ہے جس کا ہر لمحہ ایک سانس ثواب میں لکھا جا رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ مسجد میں ہے۔ مسجد میں فارغ بھی بیٹھے ہوئے اعتکاف کی نیت سے، اللہ کریم ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو اعتکاف کرنے والے سے شب قدر مس نہیں ہوتی، اس کو شب قدر ضرور ملتی ہے، جو کہ 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ جسے رات مل جائے تو اس کے تو وارے ہی نہیں آ رہے ہیں۔ اور اعتکاف کی کتنی خوبصورت فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی نا کہ جس نے رمضان کے 10 دن کا اعتکاف کیا، فرمایا وہ ایسا ہے جس نے 2 حج اور 2 عمرے۔ اندازہ لگا لیں اس وقت 2 حج اور 2 عمرے تقریباً کتنے لاکھ کے ہو رہے ہیں؟ کوئی تقریباً 35-40 لاکھ کے 2 حج 2 عمرے ہو رہے ہیں۔ پھر 2 حج 2 عمروں کی ادائیگی کے دن دیکھیں تو تقریباً 100 دن بنتے ہیں۔ اب 100 دن پھر 35-40 لاکھ روپے لگا کے جو بندے کو ثواب ملتا ہے، صرف بندہ 10 دن کا اعتکاف کر رہا ہے، اللہ کریم اسے فضیلت عطا فرما رہا ہے کہ یہ 2 حج اور 2 عمرے کرنے والے کی طرح ہے۔ لیکن یہاں پہ ایک پوائنٹ یاد رکھیے گا، جس پر حج فرض ہے نا، اسے تو فرض کی ادائیگی کرنا ہی ہوگی۔ کسی چیز کا ثواب ملنا اور بات ہوتی ہے، فرض حج کی ادائیگی اور بات ہوتی ہے۔
اب اعتکاف کرنے والوں کو اعتکاف سے پہلے اور اعتکاف کے دوران کن باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے وہ سنیے۔ پوائنٹ نمبر 1، دیکھیے اگر اللہ نے آپ کو علم سے نوازا ہے، آپ کو نماز روزے کے بارے میں پتا ہے، قرآن پاک صحیح پڑھنا جانتے ہیں، علم دین آپ کے پاس ہے، اعتکاف کے بارے میں آپ کو معلومات ہے، مسجدوں کا آپ کو ادب ہے، تو پھر تو آپ ایسی مسجد میں بھی اعتکاف کر لیں جہاں پر پراپر وے میں باقاعدہ اجتماعی اعتکاف نہیں ہوتا یا علماء کرام کی زیر سرپرست اعتکاف نہیں ہوتا، تو وہاں پر آپ ایزیلی اعتکاف کر لیں، ٹھیک ہے۔ لیکن دیکھیں اگر آپ کو معلومات نہیں ہے، اور میجورٹی ایسی ہوتی ہے اعتکاف کرنے والوں کی، جو کہ میرا اپنا ایکسپیرینس رہا ہے کہ جن کو اعتکاف کی تو دور کی بات ہے، اپنے روزانے کی 5 نمازوں کی بنیادی معلومات نہیں ہوتی، روزے تک کا صحیح نہیں پتا ہوتا، قرآن پاک درست پڑھنا نہیں آ رہا ہوتا، تو ان کے لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ وہ اجتماعی اعتکاف کرے۔ اجتماعی اعتکاف اسے کہا جاتا ہے جہاں پر علماء کرام کی زیر سرپرستی پراپر وے میں اعتکاف ہوتا ہے، مجمع جمع ہوتا ہے، اور وہاں پہ علماء کرام جو اہل علم ہوتے ہیں وہ لوگوں کو سکھاتے ہیں، نماز سکھاتے ہیں، روزے کے بارے میں بتاتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرنا سکھاتے ہیں، قرآن پاک کی غلطیاں درست کرا رہے ہوتے ہیں، اسی طریقے سے دعائیں سکھا رہے ہوتے ہیں، بہت ساری ضروری باتیں ہیں وہ سمجھا رہے ہوتے ہیں، پورے ٹریننگ سیشنز ہوتے ہیں، ان میں بیانات ہوتے ہیں جن کے ذریعے بندہ سنتا ہے تو توبہ کرتا ہے، اور مطلب اس کو پتہ چل رہا ہوتا ہے، ایک روحانیت ملی ہوتی ہے کہ اس کا اعتکاف ایک اچھے طریقے سے ہو رہا ہے۔ لیکن اس پوائنٹ کو ذرا سمجھیے گا، 365 دن ہوتے ہیں ایک سال کے اندر، 355 دن جو ہیں وہ تو ہمارے کام کاج، ہماری صبح اٹھے شام کو یہ وہ مطلب پوری مصروفیت میں گزرتا ہے۔ دین سیکھتا کون ہے آج کل؟ کون سیکھتا ہے دین؟ ابھی رمضان چل رہا ہے، کس نے رمضان کے بارے میں سیکھا ہے؟ کس نے روزے کے مسائل سیکھے؟ بس یہاں سے کچھ پتہ چل گیا، وہاں سے کچھ پتہ چل گیا، پتہ چل گیا تو پتہ چل گیا، نہیں پتہ چلا تو اللہ سبحان اللہ، یعنی کوئی نہیں سیکھتا، یہ حال ہے۔ اب جو بھائی اعتکاف میں آ رہے ہیں میرے بھائی، اگر وہ کہیں کہ جی میں اپنا ایک کونا پکڑ کے میں تو اپنی نماز پڑھوں گا، قرآن پڑھوں گا، تو اللہ ہی معاف کرے یہ وہ نماز پڑھیں گے کہ یہ وہ نماز ہے جو بندے کے منہ پہ مار دی جاتی ہے، نماز ہی پڑھنا نہیں آ رہی، بالکل غلط نماز پڑھ، قرآن ایسا پڑھیں گے اللہ معاف کرے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں نا کہ بعض قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ قرآن خود ان پہ لعنت کر رہا ہوتا ہے کہ مجھے پڑھ کے سے رہو، میری بے حرمتی کر رہے ہو، پڑھنا نہیں آتا، پڑھ رہے ہو، پڑھنا تو سیکھ لو۔ اب اگر کوئی کہے نہیں جی اللہ قبول فرمانے والا، اللہ قبول کرے گا، تو میرے بھائی اگر ایسی بات ہوتی کہ کچھ بھی کرو، کیسا بھی عمل کرو، بیڑا غرق کر دو نماز روزے کا، اللہ قبول فرمائے گا، تو پھر اللہ نے قرآن کیوں نازل کیا ہے؟ اللہ نے پورے نبی کیوں بھیجے؟ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلم کیوں ارشاد فرمایا؟ آپ نے اتنا کچھ کیوں سکھایا؟ نماز کا طریقہ کیوں بتایا؟ قرآن پاک پڑھنے کا طریقہ کیوں بتایا؟ اسی لیے نا کیونکہ اللہ کو وہ عمل پسند ہے جو دین اسلام کے طریقہ کار کے مطابق کیے جائے۔ تو لہذا اگر یہ کہنا کہ جی اعتکاف میں ہم کیا سیکھتے رہیں گے چیزیں تو پھر عمل کب کریں گے؟ میرے بھائی آپ کو پتہ ہے سب سے افضل عبادت کون سی ہے؟ سب سے افضل عبادت علم دین حاصل کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں ایک بار تشریف لائے تو 2 محفلیں لگی ہوئی تھی، 2 مجلس لگی ہوئی تھی، بیٹھک لگی ہوئی تھی۔ ایک گیدرنگ کے پاس آئے، دیکھا قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں سب مل کے، آپ نے فرمایا بہت اچھی محفل ہے، آپ آگے بڑھے۔ آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ علم دین سیکھ رہے ہیں لوگ، ایک دوسرے کو سکھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں، سیکھنے سکھانے کی محفل لگی ہوئی ہے۔ آپ اس گیدرنگ میں بیٹھ گئے اور فرمایا یہ والے جو گیدرنگ ہے اس گیدرنگ سے زیادہ فضیلت والی۔ ایک صحابی کا انتقال ہونے والا ہوتا ہے، ان کو بتا دیا جاتا ہے کہ 1 ساعت بعد آپ کا انتقال ہو جائے گا۔ وہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ میں کون سا کام کروں؟ نماز پڑھوں، میں قرآن پاک کی تلاوت کروں، صدقہ خیرات کروں، ذکر و اذکار کروں، کیا کروں؟ آپ نے فرمایا علم دین سیکھنا شروع کر دو۔ تو علم دین سب سے افضل ہے، آپ اعتکاف میں علم دین سیکھیں، دیکھیں ایک گولڈن چانس ملا ہے آپ کو کہ ایک افضل عبادت ہے، پھر وہ یہ ایک ایسا کام ہو رہا ہے جو کہ 355 دن آپ کے کام آئے گا۔ تو ایسی جگہ اعتکاف کریں گے تو اللہ نے چاہا کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ ناراض نہیں ہوا کرے جو لوگ آپ کو سکھانے کے لیے آئے، محبت کے ساتھ سیکھا کریں، انشاءاللہ یہ علم دین آپ کی دنیا اور آخرت میں آپ کے کام آئے گا، آپ کی عبادتوں کو درست عبادت بنائے گا۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ دیکھیں اپنے ساتھ اپنی ضرورت کی تمام چیزیں لے کے جائیے۔ دیکھیں آپ ایک دن کے لیے تو نہیں جا رہے نا کہ چلو صبح چلے گئے، نہا دھو کے تیار ہو کے برش وغیرہ کر کے صاف کپڑے پہن کے شام کو گھر پہ آ گئے، نہیں، آپ 10 دن 10 راتوں کے لیے جا رہے ہیں، تقریباً 9-10 دن بنتے ہیں، اور 29 کا چاند ہوا تو 9 دن ورنہ 10 دن، تو آپ پورے ایک عشرے کے لیے جا رہے ہیں۔ آپ پراپر اپنے ساتھ سامان لے کے جائیں، آپ کا اپنا بستر ہونا چاہیے، اپنا تکیہ ہونا چاہیے، نیچے بچھانے کا جو ہے نا آپ کا بچھونا جسے کہتے ہیں بستر سونے کا وہ آپ کا ہونا چاہیے، چادر ہونی چاہیے، ٹیشو پیپر آپ کے اپنے پراپر ہونے چاہیے، ٹوائلٹ پیپر کی ضرورت ہے وہ آپ کے اپنے ہونے چاہیے، صابن ہونا چاہیے، ٹوتھ برش ہونا چاہیے۔ المختصر یہ کہ جن چیزوں کی آپ کو ضرورت ہوتی ہے وہ چیز آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ وہاں پہ گئے ایک کا تکیہ کھینچ لیا، جب وضو کرنا شروع کیا تو یار صابن، یا پڑوس والے کے پاس صابن دیکھو اس سے صابن مانگ لیا، اپنے ہاتھ میں خالی ڈنڈا برش کا پکڑا ہوا ہے، دیکھا ٹوتھ پیسٹ آج اس سے پکڑ لیا، آج اس سے پکڑ لیا۔ یہ انتہائی بدتمیزی والا کام۔ ایسے لوگ بتا رہے ہوتے ہیں کہ ان کی تربیت کس ماحول میں ہوئی ہے، ایسے لوگوں کا تعلق کس گھرانے سے، وہ اپنی بس حرکتوں سے اپنے یہ سب اپنی پہچان کروا رہے ہوتے ہیں۔ میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں، مطلب بہت جگہ ایسا تماشا دیکھا، ایک بھائی وہ بیچارے قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں وہاں بیٹھ کے، انہوں نے کہا میں 1 گھنٹے بعد سوؤں گا، ابھی میں قرآن پڑھ رہا ہوں۔ وہ اپنے ساتھ تکیہ لے کے آئے ہوئے تھے۔ اب دوسرے صاحب جو ہے وہی نہ آنکھ پاس تکیہ نہ کچھ، منہ اٹھائے مسجد میں پہنچ گئے۔ اب انہوں نے دیکھا یار تکیہ فالتو پڑا ہوا ہے، بھائی فالتو کیا پڑا ہوا ہے، جس کا تکیہ ہے فالتو کچھ بھی ہو آپ کیسے استعمال کر سکتے ہیں۔ انہوں نے جو تکیہ اٹھایا نیچے لگایا سو گئے۔
خراب. اب جس کو جو بندہ تکیہ لے کے آیا ہے اس کو تکیے کے بغیر نیند نہیں آتی, وہ اپنے لیے تکیہ لے کے آیا. بھائی آپ کا ٹھیکیدار تھوڑی ہے, وہ اپنے لیے تکیہ لے کر آیا. اب وہ تکیہ ڈھونڈ رہا ہے ادھر ادھر, بھائی میرا تکیہ کہاں چلا گیا یار, مسجد سے کہاں جا سکتا ہے. وہ دیکھا تو ایک صاحب تکیہ لا کے سو رہے ہیں, ہم وہ کھڑے ہیں. اب میں کیا کروں, اب میں ان صاحب کے نیچے سے تکیہ کیسے ہٹاؤں؟ بولیں گے میں سو رہا ہوں تکیہ کھینچ لیا. ان کو یہ بات بری لگ رہی ہے, اس پہ شرم نہیں آئی کہ دوسرے کا تکیے پہ جو قبضہ کر لیا. اب وہ بول رہے ہیں میری پوری رات کی نیند اسے کمینے کی وجہ سے خراب ہو گئی. اس کو تو کمینے تو میں نے چھوٹا لفظ بول دیا, یعنی اس کو کیا کہا جائے. اب دیکھیے کسی حرکتیں, اور میں اسی سے میرے پاس قصے کہانیاں ہیں, میں آپ کو سنا, آپ کو غصہ بہت زیادہ آئے اور ہنسی بھی آئے, یار یہ ایسے ڈرامے کر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ کے واسطے جا رہے ہیں دیکھیں بھائی کس چیز کی مجھے ضرورت ہے. اپنا صابن لیں, اپنا منہ دھوئیں. یار وہ بندہ اپنے ساتھ صابن لے کے آیا, فیس واش لوگ لیتے ہیں, میں اپنے ساتھ ایک فیس واش رکھتا ہوں. آج اتنا فیس واش یار 500-600 روپے کا آ رہا ہے, 1000 روپے کا آ رہا ہے. اب وہ لوگوں کو تمیز بھی نہیں ہوتی یوز کرنے کی, اب وہ بھر کے فیس واش لگا رہے ہیں. اب وہ اپنے لایا تھا 10 دن کے حساب سے, انہوں نے 2 دن میں نمٹا دیا. بھائی اتنا ہی منہ دھونے کا شوق ہے, اتنے صاف ستھرے رہنے کا شوق ہے, تو یار اپنا پیسہ خرچ کر کے فیس واش اپنا لے کے آئے نا, تو براہ کرم اپنی چیز رکھیں. لوگوں کو بہت تکلیف ہوتی ہے. آپ نالائق کنگال بالکل ایسے منہ اٹھا کے مسجد کے اندر آ گئے اور دوسروں کا جینا حرام کر کے رکھا ہوا ہے, اور اس بات کا اہتمام کریں. تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ میرے محترم بھائیوں, مسجد کا خیال رکھیں. دیکھیں ہم جس طرح گھر کے اندر ہوتے ہیں, اپنے اٹھنے بیٹھنے کی جگہ کا, ان جگہ کا خیال رکھتے ہیں, تو اس طرح جو مسجد ہے وہ اللہ پاک کا پاک گھر ہے, وہ ہماری جاگیر نہیں ہے, اس کی ویلیو بہت زیادہ ہے. یہاں تک کہ جو مسجد سے اذیت کی چیز دور کرتا ہے نا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کریم اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا. تو مسجد کی صفائی کا بہت زیادہ خیال ضروری ہے. یہ نہیں کہ مسجد میں جہاں بیٹھے وہیں پہ جو ہے کنگھا کرنا شروع کر دیے. میں نے منظر بڑے دیکھے, بیٹھے مسجد میں کنگھی کر رہے ہیں, داڑھی ہے تو داڑھی صاف کر رہے ہیں, اور کھانا وانا کھایا تو ایسی بچی کوئی دسترخوان نیچے نہیں بچھایا ہوا, بس پلیٹیں وغیرہ وہیں شروع ہو گئے کھانا, وہ سموسے گر رہے ہیں, روٹی کے ذرات گر رہے ہیں. کتنی بے ادبی مسجد کی. نمازی آ رہے ہیں, ان کے پیر الگ خراب ہو رہے ہیں, نمازوں میں تکلیف ہو رہی ہے. آپ کتنا مسجد کو تکلیف دے رہے ہیں. میں آپ کی بات نہیں کر رہا, آپ سے مراد میرے وہ لوگ ہیں کہ جو مسجدوں کا ادب نہیں کر رہے, تو مسجدوں کا خیال نہیں رکھ رہے. اب یہاں پہ نیچے سوئے تھے پنکھے کے نیچے, اب اٹھے پنکھا چل رہا ہے چھوڑ کے چلے گئے. لائٹ جلی ہوئی تھی قرآن پاک پڑھنے کے لیے, اب اٹھ کے چلے گئے, لائٹ جل رہی ہے. اب یہ کتنا زیادہ مسجد کی بے حرمتی ہے, کتنے زیادہ جو ہے نا وہ مسجد کا ادب نہیں کیا جا رہا, بے ادبی ہے. مسجد میں چیخ رہے ہیں, چلا رہے ہیں, آواز سے باتیں کر رہے ہیں. ان سب چیزوں کے بڑی ممانعت ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ثواب کے لیے مسجد میں گئے تھے, یہ حرکتیں کر کے جو ہے نا وہ گناہ لے کے مسجد سے باہر نکلے, تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. مسجد کا خیال رکھیں. اور مسجد کے خیال میں ایک انتہائی اہم بات ہوتی ہے, وہ ہے بدبو سے مسجد کو بچانا. دیکھیں ہماری غذائیں کیسی ہیں, ہماری غذائیں جیسی ہیں, ان کی وجہ سے ہمارے پسینے میں بہت زیادہ اسمیل ہے. چلے کسی کے پسینے میں اسمیل نہیں ہے, اسمیل ہے تو وہ ہر روز ڈریس چینج کر رہا ہے, پرفیوم وغیرہ لا کے خوشبو وغیرہ لگا لیتا ہے, پتہ نہیں چلتا, چلے ٹھیک ہے. لیکن منہ کی اسمیل کیسے دور ہوگی؟ منہ سے اتنی گندی اتنی سڑی ہوئی بدبو آتی ہے کہ بندے سے بالکل برداشت نہیں ہوتی. یار کہاں جائے یار, بندہ دور ہو جائے, بہت گندی بدبو آتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ غذاؤں کا نام لیا جیسے کہ پیاز, اور فرمایا جو یہ چیزیں کھائے وہ ہماری مسجدوں سے دور رہے, کیونکہ پیاز کی کیا ہلکی سی اسمیل ہوتی ہے, وہ بھی کھانے کی اسمیل ہے, لیکن چونکہ اسمیل ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دے کہ یہ ہماری مسجد کریم نہیں آیا. تو اندازہ لگا لیں جن کے منہ سے انتہائی گندی بدبو نکلتی ہے, جن کے بدن سے انتہائی گندی بدبو آتی ہے, اس سے مسجدوں کتنی تکلیف ہوتی ہے, وہاں کے نمازیوں کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی. تو اس بات کا خیال رکھیں. اگر آپ کے منہ میں بدبو وغیرہ ہے تو ابھی سے اس کا علاج کرائیں, پراپر ٹریٹمنٹ کرانا ہے, ابھی چند دن ہے, تاکہ جب مسجد میں آپ اعتکاف کریں پراپر تو آپ کے منہ میں بدبو نہ ہو. اور اگر آپ کے جسم سے اسمیل آتی ہے تو اس کے لیے روزانہ کا اپنا ڈریس رکھ لیں. یہ 10 دن ہے, روزانہ ڈریس چینج کرنا ہے. روزانہ کپڑے چینج کریں گے تو بدبو جو ہے نا انشاءاللہ وہ اس کا پرابلم نہیں ہوگا. ہاں آپ کوئی کہے میں روزانہ نہا لیا کروں گا, دیکھیں وہ مسجد ہے, آپ روزانہ اس طریقے سے نہیں نہا سکتے. وہ وہاں پہ چندے کا پانی استعمال ہوتا ہے, وہ ہم اپنے لیے روزانہ نہائے دیا. اگر 100 بندے اعتکاف میں بیٹھے ہیں, 100 کے 100 افراد روزانہ نہائیں گے تو آپ اندازہ لگا لیں کہ کیا حال ہوگا. پانی کی ویسی کمی ہے, بجلی ویسی شارٹیج ہے اس کی. تو مسجد کا خیال رکھیں اور ایسا انتظام کریں کہ بار بار آپ کو نہانے کی ضرورت بھی نہ پڑے. ہاں جو نہانے فرض ہوگی, آپ تو کوئی کسی کو نائٹ فال ہو گیا تو نہانا ہی نہانا ہے, لیکن اس کے علاوہ اپنا ایسا خیال رکھیں کہ مجھ سے بھی بدبو نہ آئے, جسم کی بھی بدبو نہ آئے, اور اس کے علاوہ بھی ہر طرح سے مسجد پاک صاف رہے, بدبو سے دور رہے. چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ برائے کرم چند دن کے لیے اعتکاف میں بیٹھے ہیں آپ, مذاق مسخری چند دن کے لیے چھوڑ دیں. یہ عموماً وہاں ہوتا ہے جہاں پر گروپ کے ساتھ اعتکاف میں نہیں بیٹھ جاتے, جیسے دوست یار ہوتے ہیں, گیدرنگ ہوتی ہے, یار میں اعتکاف میں بیٹھ رہا ہوں, تو بیٹھ رہا ہے, چل تو بھی بیٹھ رہا ہے, تو بھی آ جا, تو بھی آ جا, تو بھی آ جا. اب ایک گیدرنگ جب ایک جگہ اعتکاف میں بیٹھ جاتی ہے, جو گیدرنگ ہوتی ہے نا, یہ اثر لگتی ہے. یہ نہ خانہ کعبہ دیکھتی ہے گیدرنگ, نہ مدینہ منورہ دیکھتی ہے, نہ مسجد کا ادب دیکھتی ہے, کچھ بھی نہیں ہے. گیدرنگ لگتی ہے تو بس بندہ سب بھول جاتا ہے, فل مذاق مسخری طوفان بدتمیزی. میں آپ کو ایسے ایسے کہانیاں, ایسے ایسے سین سناؤں کہ آپ حیران رہ جائیں کس قدر کی مسجد کی بے حرمتی کرتے ہیں. اپنا اعتکاف تو خراب کر رہے ہوتے ہیں, دوسروں کا اعتکاف بھی خراب کر رہے ہوتے ہیں. یہ گیدرنگ میں نہیں. اگر آپ نے واقعی اعتکاف کرنا ہے نا, آپ چاہتے ہیں میں اعتکاف میں بیٹھ, اگر آپ نے وہ چھچور بنا کرنا ہے, کھانے پینے کے لیے آ رہا ہے, پھر تو کوئی کتنا سمجھا لے فائدہ نہیں ہے. لیکن اگر آپ اس لیے آ رہے ہیں کہ میں اعتکاف کر رہا ہوں, سنت پہ عمل کر رہا ہوں, اللہ کو راضی کرنے کے لیے, تو پھر کوشش کریں گیدرنگ نہ ہو.
آپ الگ اعتکاف کریں یا ایک آدھ دوست آپ کے ساتھ کوئی بیٹھ جائے تو بیٹھ جائے. گیدرنگ سے دور اعتکاف کریں گے تو مذاق مسخرے چھچور پنا نہیں ہوگا. اب یقین کریں 30 افراد اعتکاف میں بیٹھے, 20 ہوتے ہیں جو باقاعدہ سینئر ہوتے ہیں, سیریس اعتکاف میں بیٹھتے ہیں, 10 ہوتے ہیں جو مسلسل چھچور پنا, لوگ سو رہے ہوتے ہیں. آپ یقین کریں, آپ کو ایسی بات بتا رہا ہوں, مسجد میں بیٹھے ہوئے لوگ سو رہے ہیں. یہ جو ینگسٹرز ہیں نا, وہ سنیں میری بات, پاؤں کھینچ کے پیچھے لے گئے, وہ جن نے تمہارا پاؤں کھینچا تھا وہ خود کھینچ رہے, ایسی بے حرمتی مسجد میں کر رہے ہوتے ہیں. مسجد میں بیٹھ کے فلمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. ایسے لڑکوں کو پکڑا ہے مسجد میں بیٹھ کے اپنا پسندیدہ جو ہے نا انگلش مووی دیکھ رہے ہیں, اپنا پسندیدہ ڈرامہ دیکھ رہے ہیں, کرکٹ میچ دیکھ رہے ہیں. یار نعوذ باللہ استغفر اللہ, یار کس لیے مسجد میں آئے تھے؟ یار لعنتیں لینے کے لیے آئے تھے میرے بھائی, کس لیے آئے تھے آپ مسجد میں؟ اب دیکھے تو صحیح کیا کر رہے ہیں آپ. تو اسپیشلی یہ جو زیادہ تر میرا کوئی کافی سال کا جو تجربہ رہا ہے نا, اسپیشلی یہ پتہ ہے کس عمر کے لڑکے ہوتے ہیں, جو ینگسٹرز ہوتے ہیں نا, یہ 15 سال سے لے کے 18 19 20 سال کے جو لڑکے ہوتے ہیں, یہ طوفان بدتمیزی مچا رہے ہوتے ہیں. میں صحیح بتا رہا ہوں. ایسے لڑکے شاید مجھ سے تھوڑا بہت ناراض ہو رہے ہوں, لیکن برا نہیں مانے کا, میرا تجربہ رہا ہے. مسجد میں کبھی یہ کر لیا جاتا ہے, انتظامیہ کہتے ہیں جو ینگسٹرز ہیں 16 17 18 سال کے لڑکے نام لکھوا رہے ہوتے ہیں, اعتکاف میں بیٹھ جاتے ہیں اور بڑی طوفان بدتمیزی بچاتے ہیں. ایسے کو تو اعتکاف میں نہ بٹھائیں. ہاں بٹھائیں تو پھر ان کو پورا پابند کیا جائے. کبھی اعتکاف میں بیٹھ رہے ہو, کوئی کسی قسم کے ڈرامے, یہ سب کوئی ڈرامے بازی نہیں ہوگی, موبائل یہاں پہ نہیں ہوگا, سگریٹ نوشی کچھ بھی نہیں ہوگا, شرافت سے اعتکاف میں بیٹھو. اس کے اوپر نگران مقرر کریں, کوئی ان کو دیکھنے والا, ان کو واچ کرنے والا ہو. لیکن اس کا مطلب اب یہ بھی نہیں ہے کہ ان پہ کوئی 2000 بڈھے مسلط کر دیے جائیں جو ہر وقت ان پہ چیختے رہیں, چلاتے رہیں. دیکھیں یہ بھی اچھی بات نہیں ہے. جہاں بری باتوں سے منع کرنا ہے وہ تو ہم سمجھائیں گے, لیکن ہر وقت ان کا دماغ کی دہی بناتے رہنا یہ بھی اچھی بات نہیں ہے. جو اہل علم وہ مقرر ہونا چاہیے, بڈھے مقرر نہیں ہونے چاہیے, ورنہ وہ تو ان کو جینا آرام کر دیں گے, دوسرے دن اعتکاف چھوڑ کے بھاگ جائے گا. تو اللہ نہ چاہتا اعتکاف اچھا ہوگا. اب میں نے موبائل کی بات کی تھی, اب میرا اگلا پوائنٹ موبائل کا ہی تھا. دیکھیں آپ نے وہاں پہ کوئی بزنس تو کرنا نہیں ہے, کوئی بہت لمبے کانٹیکٹ تو آپ نے کرنے نہیں ہے. نارملی موبائل میں کیا ہوتا ہے, اگر آپ کو قرآن پڑھنا ہے موبائل سے, مسجد میں آپ کو قرآن پاک مل جائے گا. آپ کو تصویر پڑھنی ہے وہ مسجد میں آپ کو اویلیبل ہو جائے گی. کوئی کتاب وغیرہ پڑھنی ہے وہ بھی آپ کو مسجد سے مل جائے گی. کوئی فیوریٹ کتاب آپ نے پڑھنی ہے دینی, آپ اعتکاف سے پہلے پرچیز کر لیں. اس کے علاوہ موبائل کا کیا کام ہوتا ہے, نارملی فون کا لین دین ہوتا ہے, میسیج وغیرہ کرنا ہوتا ہے. دوسرا سوشل میڈیا, فیس بک, انسٹا, یوٹیوب, ٹویٹر اور ٹک ٹاک, یہ چیزیں بس ہمیں چاہیے ہوتی ہے. ان کا تو مسجد میں کام ہی نہیں ہے. لہٰذا اینڈرائڈ, آئی فون, بڑا موبائل گھر پہ. آپ اگر مسجد سے بہت دور بیٹھے ہوئے ہیں, بہت ضرورت ہی ہے اگر, تو ایک کی پیڈ والا جو چھوٹا نارمل موبائل ہوتا ہے وہ لے لیں. گھر پہ امی کو فون کرنا ہے, ابو کو فون کرنا ہے, کوئی افطاری وغیرہ منگوانی ہے, منع کرنا, اس کا کانٹیکٹ ایزیلی کر لیں گے. یقین کریں اگر یہ موبائل نہیں ہوگا نا, اعتکاف اتنا پرسکون گزرے گا, اتنا روحانی گزرے گا کہ اس کا جواب نہیں. موبائل ایک بار چھوڑ کے اعتکاف کر لیں آپ, اللہ نہ چاہے تو آپ مجھے دعائیں دیں گے. یہ تو ہو گیا موبائل کا. اب کسی کے پاس موبائل تو نہیں ہے, لیکن اس نے مختصر نماز پڑھ لی, تلاوت قرآن کر لی, لیکن وہ اس کے علاوہ باقی تمام وقت اعتکاف میں کہاں گزار رہا ہے, دنیاوی باتیں کرتے ہوئے. کاروبار کی باتیں ہو رہی ہیں, سیاست کی باتیں ہو رہی ہیں, ادھر ادھر کی باتیں ہو رہی ہیں. تو دنیاوی باتیں کرنا تو مسجد میں بہت سخت منع ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ مسجد میں دنیاوی باتیں کریں گے. پھر سمجھاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تم ان لوگوں کے ساتھ مت بیٹھنا, ان کو اللہ سے کوئی کام نہیں ہے. یعنی یہ کیسے برے لوگ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس بیٹھنے سے ہی منع فرما رہے ہیں. یہ تو دنیاوی باتوں کے بارے میں ہے. جو بالکل حرام باتیں کرتا ہے, غیبت کر رہا ہے, چغلی لگا رہا ہے, کسی کے خلاف بہتان باندھ رہا ہے اور کسی پہ الزامات لگا رہا ہے, تو یہ تو حرام بات ہے نا. اس کا وبال کتنا زیادہ ہوگا, اس کی نحوست کتنی زیادہ ہوگی. لہٰذا مسجد میں دنیاوی باتیں کیا, ہر قسم کی فضول باتوں سے بالکل رکنا چاہیے. اللہ ہو اور آپ ہو, اللہ کی عبادت ہو اور آپ ہو. کیونکہ جب بندہ زیادہ گھل ملتا ہے, میل جول کرتا ہے, باتیں کرتا ہے, بیٹھے کے لگاتا ہے, تو کبھی معاملہ لڑائی تک پہنچ جاتا ہے. کتنی لڑائیاں میں نے حل کروائی ہیں مسجد میں. آپ یقین کریں ہم جاتے تھے, کیا بہت بڑا پھڈا چڑھا ہوا, بتاؤ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے لڑائیاں کر رہے ہیں, حل کروائیں. لڑائی تو ایسی منحوس چیز ہے. شب قدر آج ہم سے پوشیدہ ہے نا, ہمیں نہیں پتہ کون سی رات ہے, آخر کیوں ہو گئی. 1000 مہینوں سے بہتر رات ہم سے پوشیدہ کر دی گئی. اس کی وجہ باہر 2 افراد لڑ رہے تھے. نہ زیادہ بات چیت ہوگی, نہ بلا وجہ کی میل جول ہوگی. قرآن پاک کی تلاوت, نماز, روزہ, تسبیح, ان میں مشغول رہیں, علم دین سیکھتے رہیں, علم دین کی محفلوں میں شرکت کرتے رہیں مسجد میں, تو انشاءاللہ لڑائی جھگڑوں سے بچے رہیں گے, اعتکاف خوبصورت رہے گا. اور آخری بات یہ ہے کہ مسجد میں جب آخری دن ہونا تو کچھ نہ کچھ چندہ ضرور دیں, ڈونیٹ ضرور کریں. مسجد میں پورا 10 دن ہم نے بجلی استعمال کی, پانی استعمال کیا, اگر ایئر کنڈیشن ہے تو ایئر کنڈیشن استعمال ہوا ہے, اگر ٹھنڈی جگہ پہ آپ اعتکاف کر رہے ہیں, کوئی برف باری والی جگہ ہے تو وہاں پہ ہیٹر استعمال ہوا ہے, یعنی خوب خرچہ ہوا ہے.
تو ایک اندازہ لگا لیں، اگر آپ زیادہ مسجد میں نہائے ہیں، بہت زیادہ پانی استعمال کیا، اپنے حساب سے آس پڑوس میں جہاں اعتکاف کر رہے ہیں ان کو بھی مشورہ دیں کہ یار ہم نے اعتکاف کیا ہے، کافی کچھ مسجد میں خرچہ کیا ہے، یہ سب چندے سے ہوتا ہے، تو میں 2,000 روپے دے رہا ہوں، کوئی 2,000 3,000 کوئی بڑی رقم نہیں ہے، ہم 20,000 کے موبائل لے کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، 20,000 کا تو موبائل ہی بلکہ نہیں آتا، 50,000 کے موبائل لے کے بیٹھے ہوتے ہیں، سال میں ایک بار اعتکاف کا موقع ملتا ہے، تو مسجد کو کچھ نہ کچھ دیں، اللہ نے چاہا مسجد کے معاملات اچھے انداز سے آگے بڑھیں گے اور یہ مسجد آپ کو دعائیں دے گی انشاءاللہ۔ آخر میں جاتے جاتے 2-4 باتیں آپ کے سامنے وہ بیان کر دوں کہ جن سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے اور کون سی بات ہے جن سے اعتکاف نہیں ٹوٹتا ہے۔ دیکھیں اگر شرعی عذر ہے یا طبعی عذر ہے تو پھر ان سے اعتکاف نہیں ٹوٹتا، جیسے آپ مسجد میں وضو خانے کا انتظام نہیں ہے، آپ نے نماز کے لیے وضو کرنے کے لیے جانا ہے، یا جمعہ آپ کی مسجد میں نہیں ہوتا، جمعہ پڑھنے کے لیے جانا ہے، تو اس سے اعتکاف نہیں ٹوٹتا ہے، شرعی عذر ہے۔ طبعی عذر کیا ہے؟ کوئی کھانا لانے والا نہیں ہے، آپ نے کھانا لینے کے لیے جانا ہے، یا پھر آپ نے فریش ہونے